السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر بات کرتے ہوئے تیرا دہشت گردی کا ایک ہب بن چکا ہے۔ کیا صوبائی حکومت تیرا کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدام کرے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسنٹلی جو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر جو حملہ ہوا اس پر بھی بات کریں گے۔ ٹرمپ نے افغانستان کو جہنم قرار دے دیا۔ اب آنے والے دنوں میں امریکہ افغانستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی، ان پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے آنے والے ڈرون حملے میں تاجکستان میں 3 چینی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف یوسفزئی۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں سر کہ اطلاعات کے مطابق تیرا دہشت گردی کا ایک ہب بن چکا ہے، اور جو ریسنٹلی پشاور میں بھی جو حملہ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر پر، ابھی اور بھی حملوں کی اطلاعات آ رہے ہیں۔ تو پشاور میں اطلاعات کے مطابق دہشت گردی کے جو پورا نیٹ ورک ایکٹیو ہو چکا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ جہاں تک سابقہ خیبر ایجنسی اور موجودہ ضلع خیبر کے علاقے تیرا کا تعلق ہے، تیرا ہسٹوریکلی ہم دیکھیں، تاریخی طور پر دیکھیں تو یہاں پر جو اسلامسٹ ملیٹنٹس تھے وہ موجود ہوا کرتے تھے، اور ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم دیکھیں تو 2 طرح کی جو ملیٹنٹ گروپس تھے، بلکہ 3 تھے۔ طالبان ہوا کرتے تھے، منگل باغ کا گروپ ہوا کرتا تھا لشکر اسلام، اور ساتھ میں ایک اور بھی گروپ آپریشنل ہوا کرتا تھا حاجی نامدار کا۔ تو یہ مختلف گروپس خیبر ضلع خیبر میں اور ان کے بالخصوص جو تیرا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور تیرا پھیلا ہوا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پھیلا ہوا علاقہ ہے، افغانستان سے ملتا ہے اور جا کے دوسری طرف یہ اورکزئی کے ایریاز کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ایسے اس میں گزرگاہیں ہیں، راہیں ہیں جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہیں، دریں ہیں، جو کہ ان ملیٹنٹس کی پرانی گزرگاہیں ہیں جن کو یہ لوگ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے جو تیرا کا پورس ایریا ہے اور جو ماؤنٹینس ریجن ہے، یہ ملیٹنٹس کے لیے سیف ہیون سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، یہاں پر چھپنے کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تیرا میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کی کارروائیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے فورسز کے خلاف منظم حملے ہو رہے ہیں۔ خیبر ایجنسی مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، لیکن تیرا میں بالخصوص حملے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت 2 مین گروپس جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس میں ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں تیرا میں، تحریک طالبان پاکستان اور ساتھ میں لشکر اسلام جو کہ منگل باغ کی تنظیم ہے، اور اس وقت منگل باغ کے بیٹے تیرا میں لشکر اسلام کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو پاکستان کے لا انفورسمنٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں، ان کی طرف سے بارہا یہ بات آ رہی ہے کہ تیرا میں ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے کہ جس میں عوام اور وہاں کے مقامی لوگ نقل مکانی کر جائیں اور علاقے کو خالی کر دیں، اور پھر ملیٹنٹس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ تیرا کے عوام کسی دوسری اب کسی ایک تو نئے آپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دوسرا جو میجورٹی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اپنے گھروں سے ایک بار پھر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ گھروں کو واپس آتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں تیرا راجگال کے لوگ یہاں جمرود اور خیبر کے علاقوں میں جو نیچے علاقے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ ابھی تک ان متاثرین کی جن کو نکالا گیا تھا گزشتہ آپریشن میں، ان کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے لوگ اس وقت اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ ملیٹنٹس بھی موجود ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں، اور جب یہ آپس میں ان کی مڈبھیر ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام معصوم لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ لیکن حکومت کو الٹیمیٹلی جو پختونخوا حکومت ہے
ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا تیرا کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تیرا میں جا کے یہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونے ہیں یا الٹیمیٹلی تیرا کے لوگوں سے نقل مکانی کروانی ہے اور پھر بڑے پیمانے کا آپریشن ہونا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بڑے لیول کی آپریشنز ہوتی ہیں جہاں پر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کافی مؤثر آپریشنز ہوئے, ہم نے جنوبی وزیرستان میں دیکھا تھا, شمالی وزیرستان کے وہ علاقے لائک شوال اور جو دور افتادہ رزمک جہاں پر گورنمنٹ نے کبھی اپنا رٹ قائم نہیں کیا تھا. گزشتہ آپریشنز میں ہم نے دیکھا کہ جب پاکستانی فوج نے بھرپور کارروائیاں کی, بڑے پیمانے پر انہوں نے ڈپلائمنٹ کی, موومنٹ کی, ان کے آرٹلری گئی, ان کے ٹینکس چلے گئے, ان کے جیٹس چلے گئے, بمباریاں ہو گئیں, تو وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان اسٹریٹجک ریٹریٹ پہ چلے گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر تیرا میں بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر موجود ملیٹنٹس اسٹریٹجک ریٹریٹ پہ ہی جائیں گے, اور جب بھی ان کو حالات لگے کہ اب نارمل ہو چکے ہیں اور ان کی واپسی ہو سکتی ہے اور واپس آ کر وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں تو پھر وہ آئیں گے. یہ سلسلہ تو چلتے رہے گا. بہتر ہے کہ مارا ماری اور لڑائی جھگڑوں سے اور آپریشن سے اور حملوں سے ہٹ کے بھی جو اگر کہیں حل کی راہیں نکلتی ہیں تو ان کو بھی ایکسرسائز کرنا چاہیے. سر آپ نے کہا کہ صوبائی حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کرنے میں صوبائی حکومت کس قدر سنجیدہ ہے؟ صوبائی حکومت کی تو ہمیں کاؤنٹر ملیٹنسی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. ایز آف ٹوڈے ہمیں کسی قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی کہ سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کا جو کیبنٹ ہے وہ ملیٹنسی کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. ہم ابھی تک تو ہم لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں, اور نہ صرف یہ کہ ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں, سہیل افریدی ان کا کابینہ, ان کی حکومت خود بھی میرے خیال ہے کہ ابھی تک نہ ان کو اس مسئلے کا ادراک ہوا ہے اور نہ اس مسئلے کے لیے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے. تو میرا نہیں خیال, اس لیے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ ایک عمران خان کی ملاقات کو لے کر انہوں نے نہ پختونخوا میں کوئی گورننس ہے, نہ ان کی کوئی حکومت ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نہ کوئی عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں, بلکہ صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. ہم ہفتے میں 2 بار دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے پختونخوا کی وزیر اعلیٰ دھرنا دیتے. گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ ان کے وزراء اور پارلیمنٹیرین وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے. رات گئے پھر محمود خان اچکزئی بھی آئے تھے ان کی طرف. اب یہ بھی ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے کہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جا کے زمین پر بیٹھ کے دھرنا دے اپنے قائد سے ملاقات کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون ہے وہ لوگ, کون ہے وہ ہاتھ جو کہ سہیل افریدی کو یا پی ٹی آئی کی قائدین کو ملاقات نہیں ہونے دے رہے. اور وہ جو لوگ یہ ملاقات رکوا رہے ہیں میرا خیال ہے سہیل افریدی اور یہ لوگ ایک پیش کے اوپر ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایشوز کو ڈائیورٹ کرنا ہے. اگر سہیل افریدی کی کوئی ملاقات ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں, تو پھر ہم لوگ ان سے توقع رکھیں گے کہ اب سہیل افریدی صوبے کی پرفارمنس پر, اپنی پرفارمنس پر, کارکردگی پر توجہ دیں. اور بنیادی جو پیمانہ ہوگا سہیل افریدی کی یا پی ٹی آئی کی تیسری چوتھی حکومت کو ناپنے کا, وہ کارکردگی ہوگی. وہ یہ نہیں کہ ہماری ملاقات عمران سے ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے دھرنے میں 4 گھنٹے گزار لیے, 10 گھنٹے گزار لیے. الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو ایویلیویٹ دیئر پرفارمنس کہ جو ان کی کارکردگی کا بیس بنے گا. تو سر دست تو پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی راہ نہیں سلجھ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ملاقات ان کا حق ہے, ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے. جو افواہیں بھی پھیل رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں, گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان بالکل خیر خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے ان کی صحت. اور پھر الیمین گنڈاپور کا بھی ایک پیغام گزشتہ رات کو آیا تھا کہ انڈین چینلز عمران خان کی صحت کو لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. تو الیمین گنڈاپور جو سابق وزیر اعلیٰ ان کا عمران خان ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے, ورنہ اسی طرح سہیل افریدی لوگ ہفتے میں 1-2 روز پیر منگل یہ اسلام آباد گزاریں گے, پھر جمعہ کو یہ چلے جاتے ہیں, پھر جمعہ ہفتہ اتوار تک یہ لوگ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ 5 دن تو آپ لوگ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو پختونخوا میں آپ لوگ کتنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنی حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دن بدن خیبر پختونخوا میں حملے بڑھتے جا رہے ہیں,
تو ایسے سچویشن میں خیبر پختونخوا جیسے کہ آپ نے بتایا خیبر پختونخوا حکومت انتہائی غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. وہ ملاقات کو مطلب سیاسی اینگل سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو لگ رہا ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال وہ بالکل اگنور کرتا جا رہا ہے. تو ایسے صورتحال میں کیا ہوگا خیبر پختونخوا کا؟ مت ماری گئی ہے لوگوں کی، کیا ہوگا؟ بربادی آنی ہے، جو پہلے سے بربادی چل رہی ہے اور زیادہ بربادی ہوگی. اس میں تو کوئی بچت کی کوئی راہ ہے ہی نہیں. اگر پختونخوا حکومت کے ذمہ داران، پروونشل گورنمنٹ، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے وزراء پیر منگل کو اسلام آباد جاتے ہیں اور پھر جمعہ کو اسلام آباد جا کے تو ہفتہ اتوار بھی وہیں پہ گزاراتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہماری کابینہ اور ان کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے 5 دن تو ان کے اسلام آباد میں نکل جاتے ہیں، بھول بھلیوں میں نکل جاتے ہیں. تو پختونخوا میں تو نہ پرفارمنس ہے اور نہ امن و امان کی طرف ان کی توجہ ہے. بہتر ہوگا کہ سہیل افریدی جو کہتے ہیں کہ ایک تو آئی ایس ایف کا فیس ہے، دوسرا ان کا تعلق بھی ایک ٹرائبل ایریا سے ہے، اس ٹرائبل ایریا سے ہیں جہاں پر امن و امان کی حالات بہت خراب ہے. خیبر ایجنسی میں جہاں پر ملیٹنٹس سے مختلف قسم کے ملیٹنٹس گروپس کے وہاں پر ڈینس ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر ان کے علاقے میں ایک بارڈر بھی بند ہے، تورخم بارڈر بھی بند ہے. تو یہ بھی ایک سمبولیکلی تو وہ جا سکتے تھے اس بارڈر پر تاجروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو ہمیں تو نہ سہیل افریدی کی کوئی کارکردگی نظر آ رہی ہے ان کی حکومت کی. میں تو نہیں سمجھ رہا کہ سہیل افریدی لوگوں نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کو لٹرلی یہ لگ رہا ہے کہ اب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہے. میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو خود یہ نہیں لگ رہا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں یا جو میری کابینہ ہے یہ وزیر ہے. اگر ان کو لگتا تو ان کا کانٹیکٹ بطور وزیر اعلیٰ ہوتا، ان کے جو رفقا ہیں کابینہ منسٹرز ہیں ان کا طرز عمل وزیروں جیسا ہوتا، جو بدقسمتی سے نہیں ہے. افغانستان میں موجود ٹیرر گروپس دن بدن ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. ریسنٹلی جو امریکہ میں واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس کے باہر حملہ ہوا اس میں افغانستان سے ہی تعلق رکھنے والا افغانی نکلا تھا. تو ابھی کیا کہیں گے؟ ٹرمپ نے افغانستان کو جہنم قرار دے دیا. آنے والے دنوں میں امریکہ یا ٹرمپ افغانستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ میں تو ٹرمپ کے ان الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں. ٹرمپ نے دنیا کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ وہ آ کے کبھی آپ کسی ملک کو، آپ ایران کے حوالے سے کبھی اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کریں، چناؤ کریں، آپ ان کے لیے اسی طرح کے ریٹرک بیان کریں، پھر آپ افغانستان کے لیے آپ اس کو کہیں کہ جہنم کا ٹکڑا ہے. ہمیں تو ٹرمپ کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ کوئی امریکی صدر کی اس طرح کی پالیسی نہیں ہوتی، نہ اس طرح کی پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، نہ وہ کوئی دنیا کا مائی باپ ہے ٹرمپ کہ اس کو کسی نے کھلی چھٹی دی ہے کہ جس کی چاہو تو بیشنگ کرو، جس کو چاہو تو تمغے لگاؤ، جس کو چاہو اس کے تمغے اتار دو. یہ ٹرمپ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو کہے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے. یہ انتہائی سبجیکٹو اور قابل مذمت الفاظ ہیں. ہاں، اب ایک افغانی ہے جو کہ امریکہ میں گرفتار ہوا ہے، وائٹ ہاؤس پر جو اٹیک ہوا تھا جس کی بنیادی ذمہ داری ٹرمپ کے اوپر لاگو تھی، اس لیے کہ جو احتجاج ہو رہا تھا وہ ٹرمپ کے لوگ کر رہے تھے. تو جو حملہ ہوا تھا تو اب وہ جو حملاور پکڑا گیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملاور افغانی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس افغانی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے نیشنل گارڈز کے اوپر یا جو امریکن نیشنل گارڈز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، 2 بندوں کو زخمی کیا تھا، تو یہ تو وہ بندہ ہے جو کل تک افغانستان میں اشرف غنی کی جو آرمی تھی، ملٹری تھی، اردو تھی، یہ اس میں اس کا حصہ تھا. ہی واز پارٹ آف دا افغانستان ملٹری. بالکل. اور اب امریکیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے افغانستان میں متعدد آپریشنز میں حصہ لیا تھا. اور جب افغانستان کا فال ہوا 2021 میں طالبان آ گئے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ اپنے انسانی ایسٹس کو، انسانی اثاثوں کو جہازوں میں بھر کے لے جا رہے تھے. صرف امریکہ لوگ نہیں جا رہے تھے، یورپین ممالک میں بھی لوگ جا رہے تھے. تو اب ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں جہازیں جو افغانوں سے بھر کے لائے جا رہے تھے، کہتے یہ بندہ بھی 2021 میں انہی جہازوں میں آیا تھا. اور پھر اس پر الزام لگ گیا ہے کہ اس نے امریکہ کے نیشنل گارڈز کے اوپر فائرنگ کی ہے اور 2 بندوں کو اس نے زخمی کیا ہے. اب دیکھیں، جرم کوئی بھی کرے، جرم کی کوئی قومیت نہیں ہوتی.
جرم کا کوئی دین نہیں ہوتا. مجرم مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کسی فارسی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مجرم مجرم ہوتا ہے. اور جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی دین کا اور ان کی قومیتیں نہیں ہوتی کہ وہ پختون ہے، افغان ہے، یا کوئی اور کسی اور قوم سے اس کا تعلق ہے. تو اب چونکہ امریکہ میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ قانونی پروسیجر نے فالو ہونا ہے، اور اگر اس کے اوپر یہ تمام جرائم ثابت ہوتے ہیں تو اس کو سزا مل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اتنا کہ جب امریکہ اپنے ایسٹس کو لے کے جا رہا تھا، یہ امریکن ایسٹس میں شامل تھا، تو چلے اس نے تو افغانیوں کے لیے کچھ سم ہاؤ اس نے ان کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ کا باعث بنا ہے کہ یار افغانی لوگ جا کے کبھی آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو جرمنی میں وہ کسی جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں کسی جرم کے پیچھے کسی افغانی کا ہاتھ ہوتا ہے، کئی دیگر جگہوں پر. تو یہ کسی حد تک افغانستان کے لیے ایمبیرسمنٹ کا باعث ہیں، لیکن یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں، انفرادی لوگوں کے اعمال ہیں، ان کے ایکٹس ہیں. اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح جو بندہ امریکی اثاثہ تھا اس نے جا کے امریکوں پر حملہ کر دیا، جو کل تک امریکوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن کے قیام کے لیے طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، اس نے امریکہ جا کر امریکوں کے اوپر حملہ کر دیا. بڑی حیران کن بات ہے. اس کی وجوہات محرکات سامنے آنی چاہیے، اس بندے کا بیان بھی سامنے آنا چاہیے کہ کیا اس کو لگا تھا کہ امریکہ افغانستان میں ظلم و بربریت کر رہا تھا اس لیے اس نے امریکی فورسز کے اوپر امریکہ میں حملہ کیا، یا اس کی وجوہات اور محرکات کچھ اور ہیں. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا، جب کیس آگے جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ وجوہات اور محرکات کیا بنی ہیں. تاجکستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں. کیا کہیں گے؟ اطلاعات کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان سے آیا تھا. دیکھیں بہت ہی یہ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسپیشس کارروائیاں ہو رہی ہیں. افغانستان کے اندر کارروائی ہو گئی تو خوست میں، پکتیکا میں تقریباً کوئی 10-12 بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے. افغانستان کی طرف سے الزام لگا کہ پاکستان نے ہمارے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. اور پھر پاکستان کا موقف آپ لوگوں کے سامنے ہے. DGSPR نے کہا تھا کہ ہم مارتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں تو بتا کے کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، ٹھکا کے کرتے ہیں، تو انکار نہیں کرتے. اب یہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک حملہ ہو گیا، اس کا ابھی تک تاحال کوئی پتہ نہیں، اس لیے پاکستان تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایکنالج نہیں کرتا. افغانستان کا الزام پاکستان کے اوپر ہے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ گزشتہ رات تاجکستان میں حملہ ہو گیا، اور جو افغانستان سے بارڈر ایریا ہے وہاں پر حملہ ہو گیا، اور وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کام، جو کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا، اس میں چینی لوگ کام کر رہے تھے، اور اس میں 3 چینی انجینئرز یا چینی نیشنلز ہیں وہ مارے جانے کی بات ہے. اب یہ الزام جس طرح افغانستان نے پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان نہیں مان رہا، اب تاجکستان نے آ کے افغانستان کے اوپر اس حملے کا الزام لگایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے تاجکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے اور 3 چینی نیشنلز اس میں مارے گئے ہیں. گو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان نے اس جو حملہ ہے اس کی مذمت کی ہے. تاجکستان کے اندر جو حملہ ہوا ہے، افغانستان کے فارن آفس سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں اس حملے کی مذمت بھی کی گئی ہے. اس کو شاخسانہ قرار دیا گیا ہے ان عوامل کا جو کہ اس ریجن میں مختلف ممالک کے اندر انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو کہ انسٹیبلٹی فیکٹر کو ٹریگر کر رہے ہیں اس خطے میں. اور ساتھ میں جب ہم نے افغانستان سے کچھ معلومات حاصل کی تو اس وقت افغانستان کا ایک وفد بھی، اعلیٰ سطحی وفد بھی تاجکستان گیا ہوا ہے، تاجکستان حکام کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات کرنے کے لیے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ افغانستان کے اندر حملہ ہوا، پاکستان پر الزام لگا، تاجکستان کے اندر حملہ ہوا، افغانستان کے اوپر الزام لگا. پاکستان بھی اپنے حملے سے انکار کر رہا ہے اور افغانستان بھی اپنے حملے سے انکار کر رہا ہے. تو کون سے فیکٹرز ہیں پھر دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اب ہم نے گزشتہ رات میں آپ کو بتاؤں، باجوڑ میں جو PTI کے رکن اسمبلی ہے انور زیب خان، ان کے حجرے پہ اس کا رات کو بیان آیا کہ میرے حجرے پر ڈرون حملہ ہوا ہے. تو یہ کون سے ڈرون ہیں جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ نشانہ بناتے ہیں، کبھی دوسری جگہ نشانہ بناتے ہیں، کبھی تیسری جگہ نشانہ بناتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ریجن میں کئی ایسی فورسز تو نہیں ہیں
جو کہ مختلف ممالک کے اندرونی طور پر بھی انسٹیبلٹی ٹریگر کرتے ہیں اور ممالک کے درمیان بھی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو تقویت دینے کا باعث بن رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے. تاجکستان کا تو فی الحال موقف ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کس حد تک, آیا افغانستان کے اندر کوئی اسپلنٹر گروپس موجود ہیں جو کہ بارڈر ریجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جا کے ڈرون مار دیتے ہیں, یا تاجکستان کے اندر جو ڈرون تاجکستان کہہ رہے ہیں مارا گیا ہے, تو افغانستان کے آیا وہاں پر کوئی وانٹڈ لوگ موجود تھے افغانستان کے اندر کسی ایک گروپ جو مختلف گروپس آپریٹ کرتے ہیں, آیا ان کی کوئی کارستانی ہے؟ تو یہ ابھی تحقیقات سے پتہ چلے گا. سر آپ سے کویشچن ہے کہ ٹی ٹی پی تو اب پورے خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے. مختصر سا بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حملے جو ہے پورے ریجن میں ٹی ٹی پی اور جتنے بھی افغانستان میں موجود ٹیرر گروپس ہیں وہی کرواتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہم مفروضے کے اوپر بات کریں تو ہم تو دسیوں باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کوئی ایک واقعہ ہو. اب تاجکستان نے الزام افغانستان کے اوپر لگایا ہے, امارت اسلامی کے اوپر لگایا ہے, انہوں نے وہاں پر کسی اسپلنٹر گروپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. تو جہاں تک اب جو ٹی ٹی پی ہے یا ٹی ٹی پی سی الائیڈ تنظیمیں ہیں یا افغانستان سرزمین پر موجود مختلف ممالک کے سابقہ جہادی گروپس کی موجودگی ہے, یہ ایک کمپلیکس سچویشن بن گیا ہے. اور اس وقت یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے ممالک کے خلاف. پاکستان کا تو الزام ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغانستان کا سوائل استعمال کر کے, زمین استعمال کر کے وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو آپریٹ تو کر رہی ہے ٹی ٹی پی, اور کوئی اب کی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی 2007 سے, اور جو 2007 سے پہلے ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی 2002-2003 سے. پاکستان جب سے امریکہ کے جنگ میں گیا تھا, یہ اس وقت کا ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا. پاکستان نے جب امریکہ کے جنگ کو کھندا دیا افغانستان میں اور یہ آگے بڑھے اور انہوں نے امریکہ کی جنگ کو اپنا جنگ سمجھا, تو اس کے بعد سے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور جو ان حملوں کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس سے مزید معاملات بگڑ رہے ہیں اور حملے زیادہ ہو رہے ہیں, ملیٹنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں. کل کلاں اگر کوئی 1000-2000 جنگجو لڑ رہے تھے پاکستان کے خلاف, آج ان کی تعداد 15,000 14-15,000 جنگجو لڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو ملیٹنسی, پاکستان کی پالیسیز, پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, غلط پالیسی کے نتیجے میں پاکستان ایک ٹریپ کے اندر چلا گیا, پاکستان ٹریپ میں آ گیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ براس کے لوگوں سے ملا ہوں, اور انہوں نے اس بات کی بہت عرصہ پہلے مجھے تصدیق کی ہے, بلکہ کچھ لوگوں نے آن دا ریکارڈ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جنگ میں شمولیت امریکی ٹریپ پالیسی تھی, اس نے پاکستان کو ٹریپ کیا تھا. تورا بورا کے بعد جو حالات بنے, اٹ واز اے ٹریپ پالیسی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو گیٹ پاکستان انٹو ٹریپ, اور وہ اس کو اس جنگ میں انوالو کریں تاکہ ساری زندگی پاکستان اس جنگ سے باہر نہ نکلے. اور آج تک پاکستان اسی امریکن ٹریپ پالیسی میں چل رہا ہے. اس لیے ہم پاکستان میں لوگ امن کے پیچھے اندھے ہو گئے ہیں, امن آ ہی نہیں رہا, امن کوسوں دور بھاگ رہا ہے. تو دور دور تک ابھی بھی امن کی کوئی نشانی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اپنی تمام پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے کہ جو ٹریگرنگ ایفیکٹ بن رہی ہے پاکستان کے اندر ملیٹنسی کی, اور اپنے جو ان ہاؤس کریکٹیو میجرز اٹھا کے, اقدامات اٹھا کے پاکستان کے اندرون کو ٹھیک کر کے, تو پھر باہر کے حملہ آوروں کے خلاف پوری قوم ایک ساتھ ایک پیج پر ہوگی. لیکن پہلے پاکستان کے اندر کے معاملات, پاکستانی قوم تو ایک پیج پر آ جائے, پاکستانی سیاستدان تو ایک پیج پر آ جائیں, پاکستان کی حکومتیں ایک پیج پر آ جائیں. پاکستان میں لوگ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, پاکستان کی حکومت ایک پیج پر نہیں, سیاسی جماعتیں ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. پاکستان کی اندرونی سیاسی عدم استحکام سے جنم لیتا ہے دسیوں اور دیگر مسائل, بیڈ گورننس, کرپشن. آپ نے IMF کا ریسنٹ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں سالانہ کوئی 5 ارب ڈالر کا, اور یہ کوانٹم اس سے بہت زیادہ ہے, یہ بہت ہی زیادہ ہے. یہ اس کو آپ جتنا ملٹیپلائی کر لیں تو کر سکتی ہیں. تو اگر اب آپ کو IMF بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے ملک میں کرپشن اور
لا لیسنس اور بیڈ گورننس اور یہ ساری چیزیں موجود ہے، تو ان کو تو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، تبھی پاکستان کوئی راہ بھی لے گا اور کوئی سمت لے گا اور پھر اس کے اوپر چلے گا تو پھر بہتری بھی آئے گی۔ بہت شکریہ عارف صاحب تھاٹ فل انسائٹس دینے کے لیے۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔